اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام بزم عقیدت۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوا کرتے ہیں جمعۃ المبارک کو عین نماز جمعہ کے وقت، اور کوئی نہ کوئی ایسا موضوع ضرور ہوتا ہے کہ جس میں اصلاحی پہلو ہو یا کوئی تاریخ اسلام کی عظیم ہستی جس کو ہم موضوع بناتے ہیں۔ اور اسی اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ 18 ذی الحج وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو خلیفۃ المسلمین ذو النورین جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس اعتبار سے 18 ذی الحج کو یاد کیا جاتا ہے، آپ کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے، آپ کی عظیم دینی خدمات کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو چوتھے وہ فرد ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ بہت بڑی بات ہے، اسی لیے سابقون الاولون میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے، چوتھے فرد ہیں۔ آپ وہ فرد ہیں کہ جب اسلام لانے والوں میں جو داخل ہو رہے تھے ان میں پڑھے لکھے افراد، خواندہ افراد میں آپ کا تعلق، اور عرب معاشرے میں ان چند افراد میں آپ شامل تھے کہ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اس اعتبار سے آپ نے اسلام قبول کیا، چوتھے فرد آپ قرار پائے بحیثیت مسلمان۔ اس کے بعد ایک تاجر کی حیثیت سے اور ایک شریف النفس انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کو بہت شہرہ حاصل تھا۔ آپ کی صداقت، آپ کی سخاوت، آپ کی شرافت کا ایک شہرہ تھا، آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ بھی ایسا تھا کہ جس کا بڑا نام تھا۔ اس اعتبار سے جب آپ نے مکہ مکرمہ میں بحیثیت تاجر ایک بہت بلند مقام حاصل کیا تو ظاہر ہے دولت کی بھی فراوانی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں رہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے کثیر احادیث ملتی ہیں ہمیں، اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب تاریخ الخلفاء کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم صحابی رسول تھے۔ ایک موقع مکے میں وہ بھی آیا ناظرین محترم کہ جب ایک بیر روما، ایک کنواں تھا، میٹھے پانی کا کنواں تھا، اور اس کنویں پر یہودیوں کا قبضہ تھا۔ تو اس کنویں سے مسلمانوں کو پانی پینا ایک ایسا تھا کہ امر محال تھا، نہ پینے پر ان کے کوشش کی جاتی تھی کہ مسلمانوں کو پانی نہ دیا جائے۔ اس اعتبار سے جب یہ شکایت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے تو آپ اپنے خطیر سرمایہ خرچ کر کے اس بیر روما کو آزاد کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس اعتبار سے بھی آپ کی سخاوت۔ پھر ایک موقع ایسا آتا ہے، غزوہ تبوک جسے کہتے ہیں، جیش عسرہ کہا جاتا ہے، کہ مسلمانوں کو مالی طور پر انتہائی قسم پرسی کی حالت تھی جب نبی مکرم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ کون ہے کہ جو اس وقت اسلام کی مدد کرے گا، مسلمانوں کی مدد کرے گا، تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے مالی طور پر ایسا اثار کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ جو ہے دعاؤں کے لیے بلند ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طور پر ایک یہ بھی خصوصیت آپ کی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ یکے بعد دیگرے آپ کے حبالہ عقد میں آتی ہیں، اور اس طور پر آپ ذو النورین جو ہیں وہ مشہور ہوئے۔ یہ بھی آپ کا لقب ہے دیگر القاب میں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کے عرصہ خلافت کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ بلحاظ مدت آپ کا عرصہ خلافت جو ہے وہ 12 سال پر مشتمل ہے، جو تمام خلفاء راشدین میں سب سے زیادہ عرصہ خلافت ہے۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اس کی خصوصیات کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر اور ڈائریکشن اسکول کے بانیو چیئرمین جناب ڈاکٹر ثاقب محمد خان صاحب، تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو کہ آپ تشریف لائے اور وقت عنایت فرمایا آج کے اہم دن۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں پاکستان کے وہ باصلاحیت ممتاز و معروف ثنا خاں کہ جنہیں الحمدللہ مجھے خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ میٹرو 1 نیوز پر ہی سب سے پہلے میں نے متعارف کرایا، اور آج پاکستان کے مختلف سیٹلائٹ چینلز پر آپ انہیں دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ تشریف فرما ہے باصلاحیت نوجوان ثنا خاں محمد عبید رضا قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عبید آپ ہی کی آواز میں پہلے ہم کلام شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کے متعلق بات کریں گے۔ یہ تیرا کرم ہے جو تسکین ہے جینے میں، اب دل کی تمنا ہے کہ مر جاؤں مدینے میں، یہ تیرا کرم ہے جو ہو جاج روانہ جب ہوتے ہیں سوے طیبہ، ہو جاج روانہ جب ہوتے ہیں سوے طیبہ، روتے ہیں بہت آقا ہم حج کے مہینے، روتے ہیں بہت آقا ہم حج کے مہینے، روتے ہیں بہت آقا ہم حج کے مہینے میں، یہ تیرا کرم ہے جو۔ بہت اچھے بھائی، ماشاءاللہ واہ واہ واہ۔ یا رب میری تقدیر کا یوں پاسا پلٹ دے تو کہ کعبے میں رہوں زندہ اور موت آئے مدینے میں، کعبے میں رہوں زندہ موت آئے مدینے میں، یہ تیرا کرم ہے جو۔ کیا مشک بھلا عنبر سب خوشبوئیں دنیا کی، کیا مشک بھلا عنبر سب خوشبوئیں دنیا کی، شامل ہیں سبھی دیکھو آقا کے پسینے میں، شامل ہیں سبھی دیکھو آقا کے پسینے میں، یہ تیرا کرم ہے جو تسکین ہے جینے میں، اب دل کی تمنا ہے کہ مر جاؤں مدینے میں، کیا بات ہے، یہ تیرا کرم ہے جو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمد عبید رضا قادری اپنے استاد، ہمارے بھائی عالم اسلام کے ممتاز و معروف ثناء خان الحاج ذوالفقار علی حسینی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ابتدا میں پڑھا ہوا کلام، جو انہوں نے بہت پہلے پڑھا، آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے، وہ کلام پیش کر رہے تھے جناب محمد عبید رضا قادری۔ اور آج موضوع جو ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت میٹرو ون نیوز کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ عظیم صحابی رسول، عظیم خلیفۃ المسلمین، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے قبول اسلام سے پہلے جو آپ کی شخصیت ہمیں نظر آتی ہے
وہ اور پھر آپ کا قبول اسلام، چوتھے نمبر پر آپ وہ فرد ہیں کہ جو اسلام قبول جنہوں نے کیا. کیا فرمائیے گا آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رئیس بھائی. سب سے پہلے تو میٹرو ون نیوز کے لیے مبارکباد کہ یہ ایک بعض چینل ہی ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے الحمدللہ کہ وہ صحابہ کرام کی جماعت کی اس حوالے سے جو ہے نا وہ ہماری تصویر پیش کرتے ہیں. بالکل یعنی انبیاء رسول کے بعد جو افضل ترین گروہ افراد ہیں وہ یہی صحابہ کرام ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آزاد ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اصولوں کا پابند بنایا ہے. با اختیار ہیں لیکن سچائی کے سامنے اپنے آپ کو بے اختیار کیا. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے رئیس بھائی کہ لوگ مانی ہوئی سچائی کو مانتے ہیں. یہ وہ افراد تھے جنہوں نے سچائی کو بصیرت کی بنیاد پر مانا، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ناقابل برداشت کو برداشت کیا، اپنے تمام تر معاملات کو اللہ و رسول کے لیے اپنی جان کو جان، اپنے مال کو مال نہیں سمجھا اور سب کچھ تج دیا. صحیح فرمایا. تو ایسے گروہ جو ہمارے لیے قیامت تک کے لیے ماڈل ہیں، تو ان کا ذکر کرنا اور ان کا تذکرہ کرنا اور ان سے وہ نور کی کرنیں سمیٹنا یقیناً یہ اعزاز کی بات ہے. اب ان تمام صحابہ میں اگر ہم دیکھیں تو ایک چمکتا ہوا دمکتا ہوا چہرہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر آتا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر دین کا ایک وصف ہوتا ہے، اور دین اسلام کا وصف جو ہے وہ حیا ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والا عثمان غنی ہے. الحیا من الایمان بھی فرمایا، یہ بھی فرمایا کہ الحیا جو ہے شعبۃ الایمان فرمایا، ایمان کا ایک حصہ ہے. اور کامل الحیا والایمان جو لقب ملا عثمان غنی کو، تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اسلام کا جو بنیادی وصف ہے اس کی کامل اور اکمل شکل ہمیں سیدنا عثمان غنی کی شخصیت میں نظر آتی ہے. اور جب ایمان کی اکملیت کی ہم کوئی صورت دیکھیں تو وہ آپ رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے. یہ آپ ہی کا خاصہ ہے کہ اسلام سے قبل بھی فطرت سلیم کی وجہ سے نہ چوری، نہ زنا، نہ شراب نوشی، اور کوئی بھی نہ بت پرستی، نہ کسی قسم کے ایسی بے راہ روی جو وہاں پہ موجود تھی. آپ بے راہ رو نہیں ہوئے. اور یہ آپ کا اعزاز ہے کہ ایسی سطح میں جہاں برائی عام ہو اور جہاں برائی کو برائی نہ سمجھا جا رہا ہو اور عادتاً کوئی معاملہ کیا جا رہا ہو، اس وقت بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء والی صورتحال ہے. اب جب آپ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لاتے ہیں تو کیونکہ سابقون اولون میں سر فہرست نظر آتے ہیں، تو اسی فہرست میں وہی لوگ ہیں جن کی درجہ بلند ہے. اور درجہ بلند ہونے کی وجہ یہی ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب اسلام میں مصیبتیں، آلام اور تکلیفیں وہ بہت زیادہ تھیں. ہمارا تو اسلام اس حالت میں ہم نے قبول کیا جب سہولیات موجود ہیں. یہ وہ وقت تھا کہ جہاں پہ ٹیسٹ تھا، جہاں پہ امتحان تھا اور جہاں پہ سخت امتحان تھا. تو وہاں پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہی کے رشتہ داروں نے آپ پر جو ہے زندگی کو تنگ کیا. یعنی یہاں پہ یہ بھی ہے آپ کی زرد و کوب بھی کیا. ایک وقت یہ بھی آیا کہ کمرے میں بند کر کے دھواں چھوڑ دیا گیا کہ سانس لینا محال ہے، لیکن ثابت قدم رہتے ہیں اور اسلام کے لیے جیسے میں نے اسلام کی راہ سے ہٹ جائیں. ہاں، لیکن آپ کی ثابت قدمی وہاں پہ بھی نظر آتی ہے. ذوالنورین کا جیسے آپ نے ذکر فرمایا تو حقیقت تو یہی ہے کہ یہ آپ کی سمجھیں کہ شرف دامادی جسے ہم کہتے ہیں اس کا ایک اعزاز ہے. لیکن شاہ محدث حق دہلوی علیہ الرحمہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے قبل بھی جود و سخا موجود ہے، اسلام لانے کے بعد بھی جود و سخا موجود ہے. تو یہ جود و سخا کا ملاب ذوالنورین لقب کا ایک جز اور ایک وصف یہ بھی ہے. تو یوں سمجھیں کہ ہم گناہوں سے بچنے کی بات کرتے ہیں، ہم یہ بھی دیکھیں کہ اسلام سے قبل بھی آپ کی عادت کریمہ وہی جود، وہی سخا اور وہی چیز ہے کہ آج کا جو امیر شخص ہے، آج کی جو امارت ہے وہ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے گھر والوں تک محدود ہے. لیکن یہ وہ امارت کی خوبصورت شکل ہے کہ ایک شخص امیر ہے لیکن اس کا فیض پورے محلے میں، پورے علاقے میں، پورے سلطان میں، پورے علاقے میں پھیلتا ہے. تو عثمان غنی کی ابتدائی کی اگر ہم صورت دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ آپ ہی کی شخصیت ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کسی بھی پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں ہوئے. اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ آپ ہی کا گھرانہ ہے جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی. یعنی ہجرت حبشہ کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں تو ہجرت اولی جسے ہم کہا جاتا ہے، تو یہ 2 ہجرت بھی آپ کی زمین میں آتی ہیں. تو اب اس میں بھی یہ پہلا گھرانہ تھا یعنی جس نے
لیڈ بھی کیا ہے. ہجرت حبشہ 2 حصوں میں ہوئی تھی. پہلے میں حضرت عثمان غنی، حضرت رقیہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ دوسرے گروہ میں شامل تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ، یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہوا. اور پھر اس کے بعد ہجرت کے بعد جو واقعات آتے ہیں، غزوہ بدر کے بعد جب آپ غم و علم اور رنجیدہ ہوتے ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں کہ تمہیں بہت زیادہ رنجیدہ دیکھتا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک نسبت آپ کے ساتھ قائم تھی، ایک دامادی کا رشتہ قائم تھا، اب وہ جو ہے وہ اب موجود نہیں ہے تو رنجیدہ ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم یہ کہہ رہے ہو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس موجود ہیں اور اللہ نے تمہارا نکاح ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے ساتھ فرما دیا ہے. یعنی یہ وہی صورتحال ہے کہ آپ کا نکاح پہلے آسمان میں ہوا ہے، اس کے بعد زمین میں ہوا ہے. یہ اسی طرح سے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اس کے بعد معاملہ ہوا. تو یہ شرف ہے اور یہ اعزاز ہے. اور ظاہر ہے کہ کوئی شخص جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ارشادات آپ کے متعلق ملتے ہیں، ایک طرف یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرا رفیق جنت میں عثمان غنی ہے. کبھی یہ ارشاد ملتا ہے کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے راضی ہو جا. ایک طرف یہ ملتا ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان غنی کے عقد میں دیتا. تو یہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قربت اور یہ جو لحاظ ہمیں ملتا ہے تو یہ انہی کا حصہ، انہی کا کیا کہنے. ناظرین محترم، اگرچہ آج 21 ذی الحجہ ہے لیکن ظاہر ہے 18 ذی الحج کو جب یہ منایا جاتا ہے تو پورا عشرہ جو ہے، عشرہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور پر منایا جاتا ہے. چونکہ ظاہر ہے ہم ویکلی پروگرام کرتے ہیں تو قریب ترین جو تاریخ ہوتی ہے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس سے متعلق پروگرام کیا جائے. تو 18 قریب ہی گزری ہے تو آج اس اعتبار سے اس پروگرام کو پیش کیا جا رہا ہے. شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس پروگرام کا موضوع ہے. بہت اہم شخصیت، بہت عظیم شخصیت. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ صاحب الہجرتین ہیں، 2 ہجرتوں والے ہیں. اچھا، تجارت میں بھی ایک آپ کا ایسا وصف ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں رہے، بحیثیت بڑے تاجر آپ رہے. ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے، ایسا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی تاجر اپنی سرزمین، اپنا بزنس چھوڑ کر ہجرت کر جائے وتھ فیملی. لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوا، آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. وہاں جانے کے بعد بھی قیام فرمایا، ہجرت، وہاں تجارت شروع کی. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی آپ کو مال و دولت سے نواز دیا. وہاں سے جب حکم ہوا لوٹنے کا، جب تشریف لائے مکہ مکرمہ، جب یہ پھیل گئی بات کہ بھائی جناب اس طرح سے ممکن ہے، آپ جب مکہ مکرمہ تشریف لائے، جب یہاں آنے کے بعد پھر قیام کیا، پھر تجارت کی، پھر اللہ نے آپ کی مال و دولت میں اضافہ فرما دیا، برکت عطا فرما دی. پھر اس کے بعد آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو پھر تمام ہی نے ہجرت فرمائی. جب آپ مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ میں تجارت کی، اللہ نے وہاں پہ بھی برکت عطا فرما دی. تو اس اعتبار سے بحیثیت تاجر آپ کو جس سرزمین پر ہم دیکھتے ہیں ایک کامیاب تاجر دیکھتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو برکت ہے تجارت میں وہ نیتوں سے ہوا کرتی ہے. تو آج کے ہمارے تاجر حضرات یہ ضرور اس بات پر غور کریں کہ آیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ان کے لیے اور ہم سب کے لیے کس قدر رول ماڈل ہے کہ اخلاص کتنا تھا ان کے معاملات میں اور معمولات میں کہ وہ جہاں گئے، جہاں کاروبار کے لیے انہوں نے قدم بڑھایا، اللہ نے انہیں برکتوں سے نوازا ہے. یہ ایک بہت آپ کی دیگر اوصاف میں ایک بہت بڑا وصف ہے. اچھا، آپ نے وہ بھی بتایا ڈاکٹر صاحب کہ حضور علیہ السلام نے جو ان کے فضائل میں حدیث آپ کی ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہ فرمائیے گا، میں چاہتا ہوں کہ اسلام کے لیے جو مالی قربانیاں ہیں آپ کی، اور پھر یہ کہ سب سے بڑا وصف یہ بھی ہے کہ آپ بدر کے مارکے میں شامل نہیں ہوئے، وہ بھی حضور علیہ السلام کے حکم مبارکہ پر، چونکہ آپ کی اہلیہ جو ہے وہ علیل تھی، ان کی عیادت کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ رک جائیں. تو آپ بدر میں مارکے میں شامل نہیں رہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے جب وہاں کا مال غنیمت آیا تو اصحاب بدر میں آپ کو شامل فرمایا. یہ کتنی بڑی بات. تو اس حوالے سے فرمائے گا آپ کی مالی قربانی اور آپ کے غزوات کے حوالے سے. یعنی جب ہم ہجرت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کا رقبہ اتنا نہیں ہے کہ تمام مسلمان وہاں پہ آ جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ساتھ کا جو ایک علاقہ تھا، چھوٹا سا پلاٹ جس کو آپ کہہ لیجئے، تو اس کے حوالے سے فرمایا کہ وہ کون شخص ہے جو اس زمین کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کرے اور اللہ تعالیٰ اسے بخش دے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جاتے ہیں اور 20,000 یا 25,000 درہم میں
وہ قطع خریدتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت پھر وہ اللہ حاصل اللہ کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، اسی طرح سے 2 کلومیٹر دور جا کر جو ہے وہ پانی بھرا کرتے تھے مسلمان، یہودی کا بیر روما جیسا آپ نے ارشاد فرمایا، تو وہ بھی معاملہ یہ تھا کہ یہودی پانی بیچا کرتا تھا، پہلا وہ راضی نہیں ہوا، پہلے آدھا کنواں بیچا، پھر اس کے بعد پھر وہ آمادہ ہوا پورا کنواں ہوئی تھا۔ تو یہ بھی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جنت کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عثمان غنی کو ملی۔ تو یوں سخاوت کا مدینے میں ہم دیکھتے ہیں تو چیپٹر ان بڑی بڑی معاملات سے کھلتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس کے آگے جب ہم جاتے ہیں ابوبکر صدیق کی خلافت میں، غزوہ تبوک میں ذکر کروں گا کیونکہ یہاں پہ بھی ذکر ہو رہا ہے، تو ابوبکر صدیق کی خلافت میں مدینے میں قحط آ جاتا ہے اور اس قحط کی صورتحال سنگین ہوتی ہے، تو آپ 1000 اونٹ شام سے لدے بھدے سامان کے ساتھ جو ہے نا وہاں پہ بھیجتے ہیں۔ تو صبح صبح ہی مدینے کے تاجر آ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو جلدی سے آپ ہمیں سامان دیجئے تاکہ ہم بازاروں تک پہنچائیں اور لوگوں تک اناج پہنچے۔ تو ایک تاجر کہتا ہے کہ میں 10 کے بجائے آپ کو 12 دیتا ہوں، یعنی 20% آپ کو بینیفٹ دیتا ہوں۔ ہم نے کہا نہیں مجھے اس سے زیادہ چاہیے۔ پھر ایک نے کہا کہ میں 10 کا 14 آپ کو دیتا ہوں، 40% دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو میں اس کو دوں گا جو 1 کے بدلے 10 دیتا ہے، اور میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں یہ 1000 کے 1000 اونٹ سامان و اسباب سے لدے ہوئے مدینے کی مسکینوں کے لیے محتاجوں کے لیے ہو گیا۔ تو سخاوت کا عالم تو یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ترغیب دیتے ہیں تو آپ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ 100 اونٹ سامان کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ترغیب دیتے ہیں، آپ دوبارہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ 100 اونٹ مزید میں پیش کرتا ہوں۔ پھر دوبارہ ترغیب دیتے ہیں، دوبارہ فرماتے ہیں کہ 100 اونٹ میں مزید پیش کرتا ہوں۔ تو 300 اونٹ سامان کے ساتھ جو ہے نا آپ نے غزوہ تبوک میں پیش کیے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے جو ہے نا آپ نے اس وقت جو ہے نا غزوہ تبوک کے وقت پیش کیے۔ یہ وہ موقع تھا رئیس بھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور آپ اس وقت جو ہے ارشاد فرماتے ہیں، 2 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد کوئی بھی عمل عثمان کو آخرت میں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی غزوہ تبوک میں دوران سفر رئیس بھائی یہ ہوا کہ سامان خرد و نوش ختم ہو گیا اور اس وقت ضرورت پڑی کہ جنہیں غلے کی ضرورت پڑی۔ حضرت عثمان غنی کو یہ خبر پہنچی کہ غزوہ تبوک کی طرف رواں دوا ہے سفر اور سامان خرد و نوش ختم ہو گیا ہے۔ رئیس بھائی 1000 اونٹ کا لشکر جاتا ہے، کہتے ہیں جب وہ اونٹ آ رہے تھے تو سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ جب وہ اونٹ آئے پہنچے اور سامان اتارا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ آپ کے ہاتھ اٹھے اور آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی ان سے راضی ہو جا، اے اللہ میں ان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، اے اللہ میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا اے صحابہ کے گرو عثمان کے لیے حق میں دعا فرما۔ یعنی یہ سعادت اگر سخاوت کی ہم دیکھیں، آپ کی عادت کریمہ تھی رئیس بھائی کہ ہر جمعے کے دن ایک غلام کو آزاد کرتے تھے، ہر جمعے کے دن، اور جب کوئی جمعہ ناغا ہو جاتا تھا تو اگلے جمعے 2 غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے۔ اور اس کا سمجھیں فیض یہ ملا کہ جب آپ کے دور خلافت میں غلامی کا خاتمہ ہی ہو چکا تھا، اس غلام موجود ہی نہیں تھے۔ یہ سعادت دیکھیں، ابھی آپ بات کر رہے تھے تاجروں کی، حضرت عثمان غنی لوگوں کو اچھا طعام پیش کرتے تھے، اچھا کھلاتے تھے۔ خود کا معاملہ یہ تھا کہ سرکہ اور تیل کے ساتھ روٹی کھایا کرتے تھے۔ خود کا عمل رہتا ہے کہ غلاموں کو ساتھ بٹھا کر، جو ہمارا جو سٹیٹس کو بنا ہوا ہے کہ ہم گاڑی سے اتر کے نیچے کھانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، یہ وہ تھے کہ جو ایسی خلافت ان کے پاس موجود تھی جو تاریخ اسلام کی سب سے بڑا رقبہ، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد آپ تو افریقہ تک لے کر آ گئے، بر صغیر تک لے کر آ گئے، پھر بحری جو شروع ہوا، ایران پورا فتح ہوا آپ کے دور میں ہوا۔ اس شان و شوکت والی شخصیت جو ہے غلاموں کے ساتھ بٹھا کر اور انہی کے ساتھ بیٹھ کے سرکہ و تیل سے تلاوت کرے، یہ ہے وہ عظمت اور یہ ہے وہ سمجھیں کی شخصیت کہ جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو سخاوت کا تو کیا کہنا، جس کو حضور غنی کا لقب دیں اس سے بڑی کیا بات ہے، جس کو حضور نے غنی فرمایا۔ آپ غنی بھی ہیں، سرکار علیہ السلام نے آپ کو شہید بھی فرمایا، اور کب آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ جب جبل احد پر جاتے ہیں تو ان عظیم ترین ہستیوں کی موجودگی میں احد جھومنے لگتا ہے، جبل احد جو ہے وہ جھومنے لگتا ہے۔ سرکار علیہ السلام اپنا قدم مبارک احد پر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ٹھہر جا اے احد، اس پر تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید سوار ہیں۔ اللہ، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شہید مظلوم اسلامی تاریخ کے
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حوالہ جو ہے نبی کریم علیہ السلام نے بہت ابتدا میں دے دیا تھا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید اس وقت موجود ہیں. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فضائل و مناقب ہیں. میں چاہتا ہوں آپ ہی کی شان میں جو منقبت ہے وہ عبید رضا قادری بہت اچھے انداز میں پیش کیا کرتے ہیں، پیش کریں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں. بسم اللہ. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، واہ واہ واہ. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، رنگین وہ رخسار ہے عثمان غنی کا، رنگین وہ رخسار ہے عثمان غنی کا، بلبل گل گلزار ہے عثمان غنی کا، بلبل گل گلزار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، ماشاءاللہ. گرمی پہ گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، آزاد گرفتار بلائے 2 جہاں ہے، آزاد گرفتار بلائے 2 جہاں ہے، آزاد گرفتار ہے عثمان غنی کا، آزاد گرفتار ہے عثمان غنی کا، اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی، اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی، وہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا، رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج میٹرو ون نیوز کی جانب سے ہدیہ عقیدت و محبت اور خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے شہادت حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے خلیفہ ثالث، خلیفہ سوم، اور وہ عظیم خلیفۃ المسلمین کہ جن کی عظیم خدمات کو آج بھی سلام پیش کیا جا رہا ہے، اور تا صبح قیامت آنے والے مسلمان آپ کی عظیم جو قربانیاں ہیں اسلام کے لیے اس کو سلام پیش کرتے رہیں گے. آپ ان شخصیات میں شامل ہیں کہ جنہیں ہم بجا طور پر محسنین اسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں. بڑا احسان ہے ان کا آج بھی امت مسلمہ پر کہ اگر اس وقت آپ وہ سخاوت اور وہ آپ اپنا غنی ہونا ثابت نہیں کرتے تو آج شاید اسلام کے پھیلنے میں اس قدر وسعت نظر نہ آتی. لیکن یہ آپ کا وصف ہے کہ آپ نے اپنے عہد خلافت میں بھی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بری طور پر بحری طور پر بڑی فتوحات ہوئی اور بہت زیادہ مسلمانوں کو
وسعت حاصل ہوئی زمین کے اعتبار سے بھی، اور قوت حاصل ہوئی، افرادی قوت بھی حاصل ہوئی، عسکری قوت بھی حاصل ہوئی. آپ کے اولیات کے حوالے سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں بڑی تفصیل کے ساتھ تحریر فرمایا جو پڑھنے کے قابل ہے کہ آپ کی انفرادیت کیا ہے، تفرد کیا ہے، آپ کی اولیات کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کے فضائل و مناقب تک پہنچ گئے. اب یہ فرمائیے گا کہ آپ جب خلافت کے منصب پر متمکن ہوتے ہیں تو وہ کیا پروسیس تھا، اور اس کے بعد جو آپ نے جو انیشیٹیوز لیے ہیں وہ کیا کیا تھے، کہ جو چونکہ چیلنج تھا بہت بڑا، حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت کے بعد بہت بڑی وسعت پا گئی تھی اسلامی سلطنت، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ رئیس بھائی، آپ کی خلافت میں بطور خلیفہ آپ کا انتخاب ہوا باقاعدہ طور پر، اور اس کے بعد جس ہم نے کہا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اسلامی سلطنت جو تھی، اسلام کا جو محل وقوع تھا وہ بہت وسیع تر ہو گیا تھا. یعنی ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ، اس کے بعد اسلام کو مزید پھیلنا، یہ تھا، یہ درپیش آپ کے ساتھ معاملات تھے. تو اس میں مختلف معاملات پیش آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ نے بیک وقت جو اس وقت سلطنت موجود تھی، جس رقبے تک اسلام پھیلا ہوا تھا، نہ صرف اس کو مینیج کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بڑھوتی بھی ہوئی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افریقہ کی جو ہے نا بہت سی ریاستیں جو ہیں، تیونس ہے، اس طرح کی، وہ اسلام میں داخل ہوتی ہیں. اس طرح بر صغیر میں ہم دیکھتے ہیں، افغانستان کا حصہ، کابل کا حصہ دیکھتے ہیں، وہ اسلام کی طرف آ جاتا ہے. پھر اسلام ایران کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام کا رقبہ بھی آ جاتا ہے. تو اسلام کا جو پھیلاوا ہے وہ بڑھتا بھی ہے ساتھ ساتھ، اور وہ مینجمنٹ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. اور پھر اس کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے، جس طرح آرمینیا اور آذربائیجان میں جس طرح بغاوت ہوئی ڈاکٹر صاحب، پھر رومیوں نے شام پر جو حملہ کیا، یہ سب چیزیں جو اس پہ کنٹرول، بغاوت پہ کنٹرول کرنا بھی ایک حکمران کا بڑا کام ہے. پھر اسی زمین میں دیکھیں جب وہ تلاوت قرآن پاک کا معاملہ آتا ہے، اور پھر آرمینیا کے جیسا آپ نے ذکر کیا کہ اسی دوران جب تلاوت کا مسئلہ آ جاتا ہے عراقیوں میں اور شامیوں میں، تو اس وقت ضرورت پیش آتی ہے کہ قرآن کو جامع القرآن جو آپ کو لقب ملا، وہ یہی تھا کہ قرآن پاک مختلف لہجوں میں مختلف انداز میں پڑھا جانے لگا. تو اس وقت بہت ضروری تھا کہ اس وقت کوئی ایسا اقدام کیا جاتا کہ جس اقدام کے بدلے تا قیامت جو ہے نا قرآن کی یکسوئی ثابت رہے. تو یہ آپ ہی کی بصیرت تھی کہ آپ نے ایک یونیفارمٹی پر اور ایک تلاوت پر اور ایک خط پر تمام لوگوں کو جمع کیا، اور آج تک قیامت تک جو ہے نا دنیا بھر کے ہر گوشے میں خط عثمانی میں ہی قرآن موجود ہے. اگر یہ اقدام نہ کیا جاتا تو آج ہم دیکھ رہے ہوتے کہ ہر علاقے کا، ہر جگہ کا، ہر مقام الگ لہجے میں ہو رہا ہوتا. تو عثمان غنی کا جب ہم نے کہا محسنین کا لفظ کا استعمال، تو اس میں یہ بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو ایک تلاوت پر اور ایک خط پر جو جمع کیا. اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ پہلا جو بحری بیڑا جو آپ نے اس کا انیشیٹو لیا عمر معاویہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، اور اس نے پھر آگے فتوحات کا، اگرچہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی تجویز آئی تھی لیکن کسی حکمت کے تحت اس کو نہیں امپلیمنٹ کیا، لیکن ایگزیکیوشن ان کے دور میں ہوئی. پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے دور خلافت میں کہ برج بھی بن رہے ہیں اور مسافر خانے بھی بن رہے ہیں، ڈیمز بھی بن رہے ہیں، آباد کاریاں ہو رہی ہیں، اور وہ ڈیولپمنٹ کا کام جو شہری آبادی میں ہوتا ہے وہ بھی تسلسل کے ساتھ چلتا جا رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ خود اپنی سخاوت کا معاملہ بھی چل رہا ہے. 12 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے. پھر اگر ہم دیکھیں کہ اس خلافت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں جہاں پیش رفت ہوتی ہیں، تو اس طرف ہم دیکھیں کہ اب وہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر جو لوگ ہیں جو اسلام سے خائف رہے اور جو اس ترقی سے خائف رہے، تو وہاں سے پھر سورش انہوں نے شروع کی. پھر ایسے معاملات شروع ہوتے ہیں، آپ رضی اللہ عنہ پہ الزامات لگائے جاتے ہیں. اور پھر کیونکہ آپ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک وقت ہے کہ آپ کو دیکھا گیا کہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کر گوشت تناول فرما رہے ہیں. تو جب پوچھا گیا کہ یہ تو گزرگاہ ہے، یہاں پر بیٹھنے کی تو کیا؟ تو بس کچھ نہیں جانتا، بس ایک بات جانتا ہوں، رسول اللہ کو دیکھا تھا. وضو کے بعد آپ نے دیکھا مسکرا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیا وجہ ہے؟ کچھ نہیں معلوم، صرف یہ معلوم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسکرائے تھے. جس کا عشق کا معیار یہ ہو جو خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے، کہنے کے باوجود نہ کرے، اور یہ کہے کہ جب تک رسول اللہ طواف نہیں کریں گے میں اس خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروں گا. یعنی قیامت تک بیت رضوان کے، اور جتلا دیا، بتا دیا کہ ہم اس کعبے کو کعبہ رسول کے کہے پر مانتے ہیں، اور اس کعبے کا طواف بھی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا طواف کرتے ہیں. جس کا عشق کا معیار یہ ہو تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ مدینے میں کسی قسم کا جو ہے نا افراتفری ہو، خون خرابہ ہو، اور مدینے میں کسی قسم کا جو ہے نا وہ انتشار پیدا ہو. تو آپ کا جب محاصرہ کیا گیا آپ کے گھر کا، اور کہتے ہیں کہ اس وقت تک مسلمانوں پر کفار نے جو ہے نا ان کو شہید کیا، یہ پہلا موقع تھا کہ اس انداز مظلومیت کے ساتھ
रईस भाई 50 दिन गुजर जाते हैं और वो शख्स जो बीर रूमा लेके जो है तकसीम करता, पानी बंद कर दिया जाता है, फिर ऐसी मजलूमियत के साथ जो है ना आप शहीद किया जाता है, तिलावत कुरान के दौरान आपको शहीद किया जाता है, और उस वक्त कई बार आपको कहा जाता है कि अगर आप इजाज़त दें तो इनको रोका जाए, बागियों को रोका जाएगी, लेकिन आपके मदीने में मैं नहीं चाहता हरम की तकदीस को पामाल, हरम की तकदीस, ये है वो इश्क। और ये जो खत, जिस खत की वजह से आप इल्ज़ाम लगाया गया, वो एक फरमाया था तुम्हारी कमीज जो है वो उतार नहीं जाएगी लेकिन तुम नहीं छोड़ना। तो ये फरमान देखें, ये है वो उसूलियात रईस भाई, और ये है वो शख्सियत का एक मॉडल जो हमें अपनाना है कि चाहे हमें बज़ाहिर कुछ जैसी नज़र आ रहे हों, रसूलुल्लाह का इरशाद, रसूलुल्लाह की मोहब्बत और आपकी अज़मत कायम रहनी चाहिए। ये मज़लूमियत के साथ आपको शहीद हो जाना और फिर जन्नतुल बकी में आपका मदफन हो जाना और फिर क़यामत रसूलुल्लाह की मायत हासिल करना, और उसके बाद आप जो दर्जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत में ये मिलता है कि उसको खुलासा यही है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अफ्तार हमारे पास फर्क हो गए, या मतलब तुम्हें चाहते हैं तुम फतह दे दें तो अपने अफ्तार को इख्तियार फरमाया। तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत ही नुक्ता है, और यही वो चीज़ है कि आला ने फरमाया कि साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़रूग़ हैं, असल उसूल बंदगी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत जामे कलाम फरमाया आपने उबैद, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन मोहतरम, आज हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी शख्सियत, आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब और आपकी शहादत का ज़िक्र हुआ, और बिलाशुबा एक ऐसी अजीम शख्सियत और अहले बैत अतहार से ऐसी मोहब्बत रखने वाली शख्सियत कि जब हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा से हुआ, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को हुक्म फरमाया कि जाओ अपनी ज़िरा बेच दो ताकि शादी के कुछ अखराजात पूरे हो सकें। आप जाते हैं, कोशिश करते हैं, तलाश करते हैं कि कोई ज़िरा ख़रीद ले। सामने से सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ ला रहे होते हैं और फरमाते हैं, अली क्या, किसको तलाश करते हैं? तो हज़रत अली अर्ज़ करते हैं कि मैं तलाश कर रहा हूँ कि ज़िरा बेच दूँ ताकि रसूलुल्लाह के हुक्म की तामील हो जाए। आप फरमाते हैं कि ज़िरा मुझे बेच दो। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 400 दराहिम जो है उस वक्त जो है हज़रत अली को पेश करते हैं और वो ज़िरा ले लेते हैं। जब ज़िरा ले लेते हैं तो फिर कहते हैं कि मैंने आपसे ख़रीद तो ली है, लेकिन ऐसा सीना कहाँ से लाऊं कि जिस सीने पर ये ज़िरा लगाई जा सके, तो ये मैं अपनी तरफ से पेश कर देता हूँ आपको। जब ये दोनों चीज़ें लेकर हज़रत अली हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर होते हैं और ये सारा वाक़या बयान करते हैं, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम एक बार फिर हज़रत उस्मान गनी की सखावत और इस खुलूस को देखते हुए दुआओं के लिए हाथ बुलंद कर देते हैं। आज भी आपका मज़ार मुक़द्दस जन्नतुल बकी में है, सरकार के कदमों में है, सरकार के ग़ुलाम, एक ऐसे ग़ुलाम कि जिनका नाम आज भी रोशन है और ता सुबह क़यामत रोशन रहेगा। खुदा रहमत कुनद ई आशिक़ाने पाक तीनतरा। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।